رجوع کرو، تم سب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فقتلوا پس تم سب قتل کرو، فقتلوا پس اقتلوا قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ذالکم یہی خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، عند کا مطلب ہاں نزدیک، بارئکم تمہارے پروردگار کے، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے، فتاب جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوا، فتاب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، علیکم تم پر، یعنی تمہارا رجوع کرنا قبول کر لیا، فبس تابا اس نے قبول کر لیا یا رجوع کر لیا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ یا اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ پر، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نرا میں جو پہلا نون ہے، جیسے نؤمن میں پہلا جو نون ہے تو کیوں آئی اس کا مطلب ہم ہے، اور نرا میں بھی جو نون ہے اس کا مطلب ہم ہے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً ظاہری طور پہ، فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة فأخذ بس پکڑ لیا، کم تم کو، فأخذتكم بس تو تم کو پکڑ لیا، الصاعقة بجلی کی کڑک نے، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، جو آواز ہوتی ہے بجلی کے اندر، لائٹننگ کے اندر، اس کو صاعقہ کہتے ہیں، بس تمہیں پکڑ لیا، بس اخذتکم پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم، اور انتم تم، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، اب یہاں پہ بھی تاکیدی طور پہ، انتم کا مطلب تم، تنظرون میں جو تا ہے اس کا مطلب بھی تم، یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ جب لفظ آتا ہے تو وہ تاکیدی ہو جاتا ہے، تم سب دیکھ رہے تھے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 56 اور آج کے سبق کی آخری آیت، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں، بعثنا اس کو ریلیٹ کریں گے اردو میں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعثت ہوئی یا مبعوث ہوئے، تو بعثنا ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، من بعد موتکم یعنی کہ ان پہ جو بجلی کی کڑک آئی اس کڑک کی وجہ سے یہ مر گئے سارے جو وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب تفسیر بیان ہوگی تو انشاءاللہ میں اس میں بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ثم پھر بعثنا ہم نے، بعثا زندہ کرنا، بعثنا ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، نون الف نا جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے ہم، بعثنا ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعد، من کا ویسے تو معنی کیا ہے سے، لیکن یہاں پہ کیسے ہوگا، من بعد بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے اور پھر ہم انشاءاللہ تیزی سے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بشک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل باتخاذکم، اتخاذ یتخذو کا مطلب پکڑنا، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود پکڑنے کے سبب، فتوبو بس تم سب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فقتلوا
तुम सब कत्ल करो अनफुसकुम अपनी जानों को, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम यही खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंद बारीकुम तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक। ये जो काम है एक दूसरे को कत्ल करना, ये तुम्हारे लिए खैर है, इसमें तुम्हारे लिए हयात है, यही काम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है तुम्हारे रब के नजदीक। फताब अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने रुजू किया अलैकुम तुम पर, फताब बस तौबा कबूल की, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो अल्लाह, हुवा तव्वाब वही तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम बड़ा मेहरबान है। वइज़ और जब कुल तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, लन नुमिना, लन का मतलब हरगिज नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे, जो पहला नून है उसका मतलब हम, नुमिना हम ईमान लाएंगे, लका आपके लिए या आप पर, हत्ता यहाँ तक के नरा हम देख ले, नून जो पहला है उसका मतलब है हम, और रा देखना। रुयत हिलाल मैंने आपको बताया था, मैंने एक और आयत से भी आपको बताया था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो अपने वालिद हजरत याकूब को वो जाके ख्वाब सुनाया कि इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वशम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन, के मैंने 11 सितारों को और सूरज और चांद को अपने लिए सजदा रेज देखा है। तो देखा है, राइतु नरा इसी से रिलेट करेंगे रुयत हिलाल, हम देख ले, हत्ता यहाँ तक कि नरा हम देख ले, अल्लाह अल्लाह को जहरतन ज़ाहरी तौर पे, फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा, फ़अख़ज़तकुम ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है जो कि ऊपर हमने पढ़ा, बिइत्तिख़ाज़िकुम पकड़ने के सबब, फ़अख़ज़तकुम पस आन पकड़ा पकड़ लिया, कुम तुम्हें, अस्साइक़ पकड़ लिया तुमको, अस्साइक़तु बिजली की कड़कने, यानी कि कड़क ने पकड़ लिया, व अंतुम और थे तुम, तंजुरून तुम सब देख रहे थे, सुम्मा फिर बाअसना मबऊस किया जिंदा किया, कुम तुम्हें, मिन बादी मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, फिर हमने क्या किया कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें जिंदा किया, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात और फुरकान देने के लिए अपने पास जब 40 रोज के लिए बुलाया, जब आप 40 रोज के लिए वहां पे चले गए तो क्या हुआ कि आपकी कौम ने, कल भी जिक्र हुआ था कि सामरी ने एक पूरी गैंग तरतीब दी और उसने उन्हें शिरक पे लगा दिए, बछड़े के अंदर उसने सोने और हिरात से जो जेवरात उसके पास उस कौम के पास मौजूद थे वो साथ लेके आए थे मिस्र से, तो उनको पिघला के उसने एक बछड़ा बनाया और उसके अंदर उसने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़े की जो सुम थे उसके नीचे जो खाक थी उस खाक को उस पे फेंका और उसने आवाज निकाली, तो सारी कौम को कहा कि यही वो तुम्हारा इलाह है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी इलाह है, लेकिन वो भूल गए। तो कौम ने क्या किया कि शिर्क कर दिया। जब इस कौम ने शिर्क कर लिया तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते तो वापस आए और वापस आए तो उन्होंने कौम से कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें समझाया तो बड़े नादिम हुए और इस्तिग़फ़ार करने लगे। तो तब अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। अब 12 कबाइल में इस तरह से तरतीब दिया गया कत्ल करना कि जिन लोगों ने शिर्क नहीं किया था वो लोग कत्ल करेंगे अपने अपने कबीलों के अंदर, वो कत्ल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था। अच्छा, इसी से दलील ली जाती है कि जो मर्तद की सजा है वो भी दलील जो है क्योंकि शरीयत मूसवी और शरीयत मोहम्मदी में अहकामात के एतबार से ये एक तसलसल है। तो ये वही कत्ल करने का जो तसलसल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी उसमें भी मौजूद था और शरीयत मोहम्मदी के अंदर भी मौजूद है। तो ये एक दलील है जिससे हम इस्लाम की पुरानी तारीख से रिलेट कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हजरत इन लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया। जब इन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया तो अब क्या हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े तकलीफ में आए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह अब तो बड़ी
بنی اسرائیل مٹ جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اپنے مقتولوں کا غم نہ کرو, جو قتل ہوئے انہیں ہم شہیدوں کا درجہ دیں گے, وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس روزیاں پائیں گے. اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا, عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری جو تھی وہ ختم ہوئی, تلواریں, نیزے اور چھرے اور چھریاں چلا رہے تھے وہ چلانا بند ہوئی. تو یہ وہ سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی, اور چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو سزا پہ مقرر کی تھی اس پہ انہوں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے 70 اشخاص کو اپنے ساتھ لے کے آئے, جو معززین تھے, جو سردار تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے, اپنے اپنے قبیلوں میں اپنی رائے کے اعتبار سے بڑے لوگ تھے. وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے. ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو جب بھی آپ کی بات مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو بالکل اپنے سامنے دیکھ لیں گے. اب یہ سوال بہت بڑی ضرورت کا سوال تھا. ہماری آنکھوں میں ایک تھیری کے مطابق, لائٹ تھیری کے مطابق, جو ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے, کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ جو آنکھ ہے, یہ آنکھ صرف نیکڈ آئی کے ساتھ ہم سورج کو براہ راست دیکھ سکیں؟ اٹ از امپاسبل. انسان اندھا ہو جائے گا, اور یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نیکڈ آئی کے ساتھ سورج کو نہ دیکھیں. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کے نور ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار, کہ یہ جو آنکھیں آپ کو فزیکل آنکھیں دی گئی ہیں, ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کر سکے. تو کیا ہوا کہ اس بات پہ آسمان سے ایک بجلی آئی, اور اس گستاخانہ سوال پہ آسمان سے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آسمانی بجلی گری اور انتہائی ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب کے سب لوگ مر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے گریہ زاری کرنے لگے اور اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ کی جناب میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے اللہ, بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جو جماعت ان سرداروں کی اور میری بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں کی تھی, اگر اللہ تمہاری یہی چاہت تھی کہ آپ انہیں مار دیتے تو اس سے پہلے آپ مجھے بھی مار دیتے. اے اللہ ان بے وقوفوں کی بے وقوفیوں پہ ہمیں تو نہ پکڑیے. اس طرح سے انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ سے التجا کی. یہ دعا جو تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اور اس دعا کے قبول ہونے کے بعد جو تھی کہ وہ لوگ جو تھے جو مر چکے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ کیا. اور یہ ون بائی ون, ایک کے بعد دوسرے کو, دوسرے کے بعد تیسرے کو, اور جو بھی زندہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو جاتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم بعثناکم, پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے مبعوث کیا, دوبارہ سے تمہیں زندہ کیا, تم من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اس کی مختصرات, چونکہ ہم نے بہت ہمارا بہت سارا وقت جو ہے کہ وہ اس شاید کنیکشن کی کسی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے جو ہے کہ وہ ہم نہیں اپنے وقت کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکے. تو آج کے لیے بس میں نے مختصراً یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا تھا. اب یہ سارا دور وہ دور تھا کہ جس کے دوران میں مصر سے جب یہ لوگ نکلے اور دریا یا بحر ان کے لیے پھاڑ دیا گیا, اس میں فرق کر دیا گیا, اور یہ اس سے گزر کے صحرائے سینا میں سنائی ڈیزرٹ کے اندر آ کے آباد ہوئے. اس سنائی ڈیزرٹ کے اندر کچھ لوگ جو پہلے سے آباد تھے, چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, وہ لوگ عبادت کرتے تھے بچڑوں کی, یا کچھ انہوں نے سمبلز بنائے ہوئے تھے. اور اسی طرح کے حالات انہوں نے مصر میں بھی دیکھے. تو یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی سمبل بنا دیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کی ہم عبادت کریں. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں, ہمارے معاشروں کے اندر, یا ہمارے ارد گرد میں ہمارے ہمسایوں کے اندر جو یہ کانسیپٹ رائج ہے, اسی کانسیپٹ کی بنیاد پہ انہوں نے جو بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی, جو اللہ کو بہت ناگوار گزری, اور پھر اللہ نے انہیں سزا یوں دی کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کرے.
اور اس قتل عام کے دوران مفسرین نے لکھا ہے کہ 3000 سے زائد لوگوں نے ایک دوسرے کو لوگوں کو قتل کیا گیا، اور یوں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ معافی بھی اس لیے تھی کہ یہ لوگ شکر گزار بن جاتے، یہ لوگ شکر گزار بن جاتے، لیکن کیا ہوا کہ اس قوم کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اگلے مرحلے پہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ دوبارہ جاتے اور اللہ کے حکم سے 70 بندوں کو ساتھ لے کے جاتے جو کہ اس قوم کے معززین میں سے تھے، اس قوم کے سرداروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے پھر جا کے بھی کام کیا کہ اللہ کہا کہ ہم تو آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے کلام اللہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو ہمارے اور ان کے ایمان میں یہ فرق ہے کہ ہم نے تو اللہ کو بن دیکھے، اللہ کو بن دیکھی قیامت کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم اس بن دیکھے اللہ پہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں اور اس کے ذریعے پروف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہ آنکھوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس اللہ کا ادراک کر سکے، نہ سائنس اس قابل ہے کہ چونکہ سائنس از اے سب سیٹ، اور جو یہ اسلام ہے یا یہ ساری کائنات ہے اٹ از اے سپر سیٹ، تو ایک سب سیٹ جو ہے کہ وہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا سپر سیٹ کو۔ تو اس لیے ہمیں غیب پہ ایمان لانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے، اس کی تمام آیات پہ ایمان لانا ہے، ان تمام انبیاء جن کو ہم نے نہیں دیکھا ان پہ ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے، اور اس دن جس دن ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، جو کہ ہمارے لیے فیوچر ہے، اللہ کے لیے فیوچر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سارے کے سارا ٹائم جو ہے کہ وہ اس کی مٹھی میں، تو ٹائم اور اسپیس کا کانسیپٹ جو ہے، اس کانسیپٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے زمان و مکان کی سارے کانسیپٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ مبرہ ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں صرف اللہ کے صفات پہ غور کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کی ذات کے متعلق سوال کرنے کی اجازت ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، پھر ہم اگلی کسی نشست میں آگے کا سبق پڑھیں گے، اور جو تفاسیر کے اندر اور تاریخ کے اندر واقعات ہیں، چونکہ ہم نے 10 رکوع پڑھنے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں یہ مسلسل آتے رہیں گے، اور پھر یہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم۔ اب اگر آگے مجھے ٹاپک ہے تو وہ سطح حاصل بتا دے، اور بیچ میں کوئی بات کر لے تاکہ میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں، مجھے صرف 2 یا 3 منٹ چاہیے ہوں گے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔